اسلام کسی طاقت کی وجہ سے انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے۔ فرانس میں جائیے، آج فرانس اسلام کے دہانے پر کھڑا ہے، لوگ بے انتہا مسلمان ہو رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ مساجد قائم ہوگی کہ کیا وہاں کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے ان کے سر کے اوپر؟ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، کہ ہمیں تلوار کے زور سے مسلمان کیا۔ ہمیں اگر کسی حکمران نے مسلمان کیا ہوتا تو اس ملک کو ہی دیکھو، اسلامی حکومت کہنے والوں کو گئے ہوئے یہاں سے 300 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے، ہم آج بھی چھاتی ٹھوک کے کہتے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس وقت تلواروں سے اگر مسلمان ہوئے ہوتے تو آج تمہاری توپیں دیکھ کے اسلام کو چھوڑ نہ دیتے۔ اسلام کسی طاقت کی وجہ سے انسانوں میں نہیں پھیلتا ہے۔ فرانس میں جائیے، آج فرانس اسلام کے دہانے پر کھڑا ہے، لوگ بے انتہا مسلمان ہو رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ مساجد قائم ہوگی کہ کیا وہاں کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے ان کے سر کے اوپر؟ ملیشیا میں جب ہم پہلے دن گئے تو 2 آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ملیشیا جانا ہے کاروبار کے لیے۔ رسول کریم نے کیا خوبصورت بات کی، فرمایا میرے صحابہ جب جاؤ گے کاروبار شروع کرو گے، لوگوں کے نفع کا کام کرنا ہے، اپنے نفع کا کام نہیں کرنا۔ آج سب سے بڑا اسلامی ملک ہے ملیشیا، پوری دنیا کا سب سے بڑی یونیورسٹیاں وہاں ہیں ہمارے پاس، سب سے زیادہ کالجز، سب سے زیادہ آج کے دانشور، سب سے زیادہ اسلامی ریسرچ وہاں ہوتی ہیں۔ اور ان کو کوئی تلوار لے کے گیا نہیں، وہ جب 2 صحابہ گئے نا، انہوں نے جا کے جکارتا کی منڈی میں دکان کھول لی۔ اب جب دکان کھولی، جو بندہ مال لینے آتا ہے نا، اب کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا، نیا نیا گھر بناتے ہیں، دکان چلاتے، جب مال لینے جاتے ہیں تو اکثر دکاندار ان کو رگڑ دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی مال لینے آتا ہے، اپنی ضرورت کی بات کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بھیا تو یہ جو 1,000 روپے خرچے گا فلاں تھان کے اوپر، یہ فلاں ٹکڑا لے جا، اس سے تیرا کام بھی بن جائے گا، 900 روپے بھی بچ جائیں گے۔ اب جب اس طریقے سے کام شروع کیا نا اور 5 وقت دکان بند ہونے لگی، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ پوری منڈی میں مشہور ہو گیا، بھی 2 لوگ آئے ہوئے ہیں عرب کی زمین سے، 2 ایسے مسلمان آئے ہیں کہ جو اپنے فائدے سے زیادہ گاہک کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ لائنیں لگنے لگ پڑیں باہر، کاروبار بھی بڑھتا چلا گیا، لائنیں لگنے لگیں، اور جب دکان بند ہوتی تھی نماز کے ٹائم تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے بھی یہ جاتے کہاں ہیں، وہ یہ کرتے کیا ہیں؟ آخر لوگوں نے مجبوراً پوچھنا شروع کر دیا کہ اب بھائی صاحب جاتے کہاں ہو تم؟ آج تو کئی ہمارے دکاندار نماز کے وقت اذان کے بعد سوچتے ہیں کہ کاروبار چلتا رہ جائے۔ اب ان 2 صحابہ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے رسول کریم نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ تم نے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اس ایک منڈی کی دکان سے آج پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہمارے دین کے متحد چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے عمل نے بتا دیا کہ اسلام دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے، زمینوں کو فتح کرنے نہیں آیا ہے۔ اور ایمانداری سے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی پوچھ لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل جو دھڑکتے ہیں نا، وہ محمد الرسول اللہ کے نام پر دھڑکتے ہیں۔ اور اب بھی الحمدللہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں روزانہ کتنے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، جبکہ روز ٹی وی چینل، روزانہ بے شمار یوٹیوب کے چینل لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جب آپ زمین پر چلیں گے، زمین پر حقیقت حال کے ساتھ چلیں گے، آپ کا اخلاق کردار اچھا ہوگا تو لوگ کہنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ آپ صحیح ہیں۔
بس آخری بات ایک پلے سے باندھ لو، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر ایک بندے کو مسلمان کریں، اسلام یہ نہیں چاہتا، یاد رکھیے گا بات میری۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اسلام برا مذہب ہے، پلے باندھ لو۔ یہ کلا مولویاں نے نہیں ٹھیکہ لیتا ہویا۔ اگر کوئی اور آدمی شراب پیے گا، بدماشی کرے گا، ٹھگی مارے گا اور اس کا نام عبد الرحمن ہوگا، محمد شفیع ہوگا، تو عبد الرحمن اور محمد شفیع کو کون جانتا ہے؟ جانتے تو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمیں یہ عزت کس نے دی؟ وہ ہمیں کون جانتا ہے بھائی؟ ہمیں تو یہ عزت محمد الرسول اللہ نے دی ہے نا۔ کہ اگر کوئی قریشی مسلمان نہ ہو، اگر کوئی انصاری مسلمان نہ ہو، کوئی پٹھان مسلمان نہ ہو، اگر کوئی سیفی مسلمان نہ ہو، تو کیا وہ عزت کے اس مقام تک پہنچ جائے گا جو اب اس کو ملی ہے؟ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو عزتیں ہم لیے پھرتے ہیں، یہ رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ کس نے عطا کی ہیں جی؟ رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ تو صلی اللہ، اور زور سے کہو صلی اللہ، صلی اللہ، یہ رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ جس دکان پر کام کرتے ہیں وہاں کبھی دھوکہ نہ ہو، اس کا مالک کبھی یہ نہ کہے کہ عبد الرحمن نے دھوکہ کیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوکر رکھا ہوا ہے وہ کبھی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع نے میری تنخواہ مار لی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ جس محلے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی عورتیں کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ جنید چلا جا رہا تھا، اسلم چلا جا رہا تھا، ہماری طرف گندی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اب کرنا یہ ہے کہ بازار کے اندر ہماری نگاہیں نیچی ہوں، دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھ کے عزت سے پیش آئے۔ اب کرنا یہ ہے کہ دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ سارا سال روزے رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سارا سال روزے رکھتے تھے۔ تو ایک دن شام کو ہمارے یہاں، کیونکہ رواج ہے، یہاں بھی عورتیں آتی، رواج ہے، شام کو ایک ہندو عورت آ گئی لاہور میں ان کے خانقاہ پہ، کھانا بنا کے لے کے آئی۔ کہنے لگا پیر جی میں نے سوچا کہ گھر میں آج حلوہ پوری سامان بنایا ہے تو میں نے سوچا پہلے آپ سے بھوگ لگوا لوں، کچھ تناول کیجیے۔ شیخ نے اسے بٹھایا، اچھی طرح سن لو، وہ لوگ تو بہت اچھی طرح سنیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، کہ جن کی زبان سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے وہ دیندار نہیں ہے، بے ایمان ہے یہ۔ شیخ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگے جی آ کھاؤ۔ اٹھایا، کھایا، اس کو تسلی ہو گئی، چلی گئی۔ وہ مریدوں نے آگے کہا جناب یاد ہی نہیں رہا، بابا جی یاد ہی کوئی نہیں رہا تہاڈا تا روزہ، بابا جی بھول گئے تسی۔ شیخ نے فرمایا پترا یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، مینوں پتا ہے کہ میں سارا سال نفلی روزے رکھدا، وہ لیکن یہ جڑی آئی سی نا دھی ساڈی، اگر ایدا دل ٹوٹ جاندا تے اللہ ناراض ہو جانا سی۔ فرمایا روزہ جڑا نفلی ٹوٹ گیا اینو پھر کل نو قضا کر لواں گے، اگر ایدا دل ٹوٹ جاندا تے ایدی قضا نہیں ہونی سی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔